اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مختلف الفاظ یعنی ووکیبلری ورڈز اور ساتھ میں ہم ان لفظوں کا استعمال جملوں میں بھی سیکھیں گے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، انارمٹی۔ انارمٹی انگلش میں اس کا مطلب ہے واسٹنس آف سائز۔ واسٹنس آف سائز یعنی سنگین۔ جملہ دیکھتے ہیں۔ We were shocked at the enormity of crime. We were shocked at the enormity of crime. یعنی ہم سب حیران تھے اس جرم کی سنگینی پہ۔ نمبر 2، ethnic۔ ethnic اس کا مطلب ہے belonging to a particular racial group۔ belonging to a particular racial group یعنی قومیت یا نسلی۔ جملہ دیکھتے ہیں۔ The US has wide variety of ethnic groups made up of immigrants and their descendants۔ اس کا مطلب ہوگا US میں یا امریکہ میں بہت سے فرقے ہیں ان لوگوں کے جو کہیں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ڈسینڈنٹس کہتے ہیں ان کی اولادوں کو یا ان سے آگے چلنے والی نسلوں کو۔ تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس میں بہت سے ایتھنک گروپس ہیں یا فرقے ہیں۔ نمبر 3، overwhelmed۔ overwhelmed اس کا مطلب ہے affected deeply۔ affected deeply یعنی حاوی ہونا یا غالب ہونا۔ The city was overwhelmed by the invading army۔ The city was overwhelmed by the invading army یعنی آرمی پورے شہر پہ غالب ہو گئی یا حاوی ہو گئی۔ نمبر 4، pivot۔ pivot یعنی سینٹرل پوائنٹ۔ سینٹرل پوائنٹ اردو میں اس کا مطلب ہوگا مدار۔ جملہ دیکھتے ہیں۔ The door hinge pivots around the pin۔ The door hinge pivots around the pin یعنی دروازہ اپنے مدار کے گرد گھومتا ہے، اس میں ایک پن بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس جملے کو تبدیل کریں تو آپ کو ایک اور جملہ بھی بتاتی ہوں جس سے آپ بہتر سمجھ سکیں گے۔ The machine turns on a pivot یعنی مشین اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے۔ نمبر 5، pursuits۔ The act of pursuing۔ pursuits the act of pursuing یعنی پیچھا کرنا یا تلاش کرنا۔ The hounds were running in the woods in pursuit of a fox۔ شکاری کتے جنگل میں بھاگ رہے تھے لومڑی کی تلاش میں۔ نمبر 6، sterlings۔ sterlings انگلش میں اس کا مطلب ہے of the highest quality۔ of the highest quality جملہ دیکھتے ہیں۔ She has a sterling record of achievements۔ She has a sterling record of achievements sterlings کا مطلب یہاں پر ہم لیں گے متاثر کن یا اعلیٰ ترین معیار، اور اس جملے کا مطلب ہے کہ اس کی کامیابی کا معیار اعلیٰ ترین رہا یا وہ اعلیٰ ترین معیار سے کامیاب ہو گئی۔ نمبر 7، impressive۔ impressive یعنی remarkable۔ remarkable یا پر اثر۔ Her performance was very impressive۔ Her first performance was very impressive اس کی پہلی کارکردگی
بہت متاثر کن تھی یا پر اثر تھی. Number 8. Embellish. Embellish یعنی decorate. Decorate یا سجانا. جملہ دیکھتے ہیں. The book was embellished with colorful illustrations. The book was embellished with colorful illustration. یعنی کتاب رنگ برنگی تصاویر سے سجائی گئی تھی. illustration کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو ایگزامپل کے لیے ہو، تو یہاں پر ہم تصویر کا مطلب لے سکتے ہیں. Number 9. Interior. Interior یعنی inside یا اندرونی. This black car has a grey leather interior. This black car has a grey leather interior. یعنی اس کالی گاڑی کا اندرونی حصہ گرے لیدر کا ہے یا گرے چمڑے کا ہے. گرے ایک کلر ہوتا ہے. Number 10. Carved. Carved. To cut something in order to produce an object or design, etc. To cut something in order to produce an object or design, etc. اردو میں اس کا مطلب سنگ تراشی یا نقاشی بھی ہے. جملہ دیکھتے ہیں. We carved an ice sculpture. We carved an ice sculpture. یعنی ہم نے ایک برف کے پتلے کی نقاشی کی یا بنایا. Number 11. Decorated. Decorated یعنی bejeweled. Bejeweled اردو میں اس کا مطلب ہوگا سجانا. جملہ دیکھتے ہیں. The hall was decorated with balloons. The hall was decorated with balloons. اس کا مطلب ہے کہ ہال بلون سے یا غباروں سے سجا ہوا تھا. ہال کہتے ہیں کسی بھی بڑے کمرے کو. Number 12. Frequented. Frequented یعنی visited یا وہ جگہ جہاں پہ بار بار آیا جائے. The place was frequented by the tourists. The place was frequented by the tourists. یعنی اس جگہ پہ سیاح بار بار آتے ہیں. سیاح کہتے ہیں ٹورسٹ کو جو کسی دوسری کنٹری سے یا سٹی سے آئے ہوتے ہیں مختلف نئی جگہ دیکھنے کے لیے. The place was frequented by the tourists. یعنی سیاحوں سے یا سیاح اس جگہ پہ بار بار آتے ہیں. Number 13. Adorned. Adorn اس کا مطلب ہے decorated. Decorated یا سجانا یا سجا ہوا. Her room was adorned by different paintings. Her room was adorned by different paintings. یعنی اس کا کمرہ مختلف پینٹنگ سے سجا ہوا تھا. Number 14. Appointed. Appointed اس کا مطلب ہوتا ہے selected. Selected یا مقرر ہونا. She was appointed as a director of the firm. She was appointed as a director of the firm. یعنی وہ اس فرم کی ڈائریکٹر مقرر ہوئی. Number 15. Words. Words. Words کہتے ہیں فارسٹ کو. فارسٹ یعنی جنگل. Don't go in woods at night. Don't go in woods at night. یعنی رات کو جنگل میں نہ جائیں. Number 16. Queer. Queer یعنی strange. Strange یا عجیب سا. I had a queer feeling that something bad was about to happen.
یعنی مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے. فیلنگ کہتے ہیں محسوس کرنا. جملہ ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ کچھ برا ہونے والا ہو. نمبر 17 ہارنیس. ہارنیس انگلش میں اس کا مطلب ہے کنٹرول. کنٹرول یا قابو کرنا. harness anger to fight injustice. harness anger to fight injustice یعنی غصے کو قابو میں رکھیں نا انصافی سے لڑنے کے لیے. نمبر 18 ڈاؤنی. ڈاؤنی یعنی سافٹ یا فیدری. سافٹ یا فیدری یا نرم ہونا. The surface of the peach was downy. The surface of the peach was downy. یعنی اس آڑو کا اوپر کا حصہ بہت نرم ہو رہا ہے یا یہ آڑو بہت نرم ہو رہا ہے. نمبر 19 flake. flake very small loose mass of snow یعنی برف کے گالے. جملہ دیکھتے ہیں. The snow was coming down in thick flakes. The snow was coming down in thick flakes یعنی برف آسمان سے موٹے موٹے گالوں کی صورت میں گر رہی تھی یا نیچے آ رہی تھی. نمبر 20 نیورولوجی. نیورولوجی اس کا مطلب ہے اسٹڈی آف نروس اینڈ نرو سیلز یعنی دماغ کے خلیوں کے متعلق پڑھنا. اسے ہم عصبی سائنس بھی کہتے ہیں. جملہ دیکھتے ہیں. He was the head of neurology department. He was the head of neurology department. وہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے. ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے سربراہ یعنی وہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے. اس ویڈیو میں ہم نے 20 ووکیبلری ورڈ سیکھے. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کیجیے اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ ان الفاظ سے خود سے جملے بنائیں. اس طرح آپ بہت جلد یہ الفاظ سیکھ جائیں گے.